اپنی وفات کے قریب زمانے میں سب سے بڑھ کر جس بات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے وہ یہ تھی کہ کہیں ان کا جانشین اپنے قبیلے اور اپنے اقربا کے معاملے میں اس پالیسی کو نہ بدل دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک چلی آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے عہد حکومت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا بنی ہاشم میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہ دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے قبیلے اور خاندان کے کسی شخص کو سرے سے کسی منصب پر مامور نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 10 سال کے عہد میں بنی عدی کے صرف ایک شخص کو ایک چھوٹے سے عہدے پر مقرر کیا اور اس سے بھی ان کو بہت جلد سبکدوش کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں قبائلی عصبیتوں کو سر اٹھانے کا کوئی موقع نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف تھا کہ یہ پالیسی اگر بدل گئی تو سخت فتنے کی موجب ہوگی، اسی لیے انہوں نے اپنے تینوں متوقع جانشینوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کو الگ الگ بلا کر ان کو وصیت کی تھی کہ اگر میرے بعد تم خلیفہ ہو تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ لیکن ان کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ مامور کیا۔ حضرت عمر بن عاص کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مقرر کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے۔ حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ جمع کر دیا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی مروان بن الحکم کو انہوں نے اپنا سیکرٹری بنا لیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے پورے در و بست پر اس کا اثر و نفوذ قائم ہو گیا۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ ان باتوں کا رد عمل صرف عوام ہی پر نہیں، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہمان تک پر کچھ اچھا نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کوفے کی گورنری کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ابو اسحاق، برا فروختہ نہ ہو، یہ تو بادشاہی ہے، صبح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے تو شام کوئی اور۔ حضرت سعد نے کہا، میں سمجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسے بادشاہی بنا کر چھوڑو گے۔ قریب ایسے ہی خیالات حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ظاہر فرمائے۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حکومت کے یہ مناصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا اور ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہ تھی، دوسرے لوگ بھی بہترین قابلیتوں کے مالک موجود تھے اور ان سے زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے۔ محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی کہ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماتحتی میں دے دیا جاتا اور مرکزی سیکریٹریٹ پر بھی اسی خاندان کا آدمی مامور کر دیا جاتا۔ یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں، مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی۔ اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلقاء میں سے تھے۔ طلقاء سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ان کے پاس خاطر سے ان کو معاف فرما دیا تھا۔
फितरी तौर पर यह बात किसी को पसंद ना आ सकती थी कि साबिकीन अव्वलीन जिन्होंने इस्लाम को सरबुलंद करने के लिए जानें लड़ाई थी और जिनकी कुर्बानियों ही से दीन को फरोग नसीब हुआ था, पीछे हटा दिए जाएं और इनकी जगह ये लोग उम्मत के सुर्खेल हो जाएं। दूसरे ये कि इस्लामी तहरीक की सरबराही के लिए ये लोग मौजू भी ना हो सकते थे, क्योंकि वो ईमान तो जरूर ले आए थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और तरबियत से इनको इतना फायदा उठाने का मौका नहीं मिला था कि इनके जहन और सीरत और किरदार की पूरी कल्ब माहियत हो जाती। वो बेहतरीन मुंतजिम और आला दर्जे के फातेह हो सकते थे और फील वाक़े वो ऐसे ही साबित भी हुए। लेकिन इस्लाम महज मुल्क गिरी और मुल्कदारी के लिए तो नहीं आया था, वो तो अव्वलन और बिलजात एक दावत खैर व सलाह था, जिसकी सरबराही के लिए इंतजामी और जंगी काबिलियतों से बढ़कर ज़हनी और इखलाकी तरबियत की जरूरत थी। और इसके एतबार से ये लोग सहाबा और ताबईन की अगली सफ़ों में नहीं बल्कि पिछली सफ़ों में आते थे। इस मामले में मिसाल के तौर पर मरवान बिन हकम की पोजीशन देखिए। इसका बाप हकम बिन अबी अल आस, जो हजरत उस्मान का चचा था, फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुआ था और मदीना आकर रह गया था, मगर इसकी बाज हरकत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मदीने से निकाल दिया था और ताइफ में रहने का हुक्म दिया था। इब्ने अब्दुल बर ने अल इस्तियाब में इसकी एक वजह यह बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अकाबिर सहाबा के साथ राज में जो मशवरे फरमाते थे, इनकी किसी न किसी तरह सुन गुन लेकर वो इन्हें अफशा कर देता था। और दूसरी वजह यह बयान करते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकलें उतारा करता था, हत्ता कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे यह हरकत करते देख लिया था। बहरहाल कोई सख्त कसूर ही ऐसा हो सकता था जिसकी बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से इसके इखराज का हुक्म सादिर फरमाया। मरवान उस वक्त 7-8 बरस का था और वो भी इसके साथ ताइफ में रहा। जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो इनसे अर्ज किया गया कि इसे मदीना आने की इजाजत दे दें, मगर इन्होंने इनकार कर दिया। हजरत उमर के जमाने में भी इसे मदीना आने की इजाजत ना दी गई। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत के जमाने में इसको वापस बुला लिया और एक रिवायत के मुताबिक आपने इसकी वजह यह बयान की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी सिफारिश की थी और हुजूर ने मुझसे वादा फरमा लिया था कि इसे वापसी की इजाजत दे देंगे। इस तरह ये दोनों बाप बेटे ताइफ से मदीना आ गए। मरवान के इस पस मंजर को निगाह में रखा जाए तो ये बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है कि इसका सेक्रेटरी के मनसब पर मुकर्रर किया जाना लोगों को किसी तरह गवारा ना हो सकता था। लोग हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के एतमाद पर यह तो मान सकते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी सिफारिश कबूल करके हकम को वापसी की इजाजत देने का वादा फरमा लिया था, इसलिए इसे वापस बुला लेना काबिल एतराज नहीं है। लेकिन ये मान लेना लोगों के लिए सख्त मुश्किल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी मातूब शख्स का बेटा इस बात का भी अहल है कि तमाम अकाबिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमान को छोड़कर इसे खलीफा का सेक्रेटरी बना दिया जाए, खुसूसन जबकि इसका वो मातूब बाप जिंदा मौजूद था और अपने बेटे के जरिए से हुकूमत के कामों पर असर अंदाज हो सकता था। तीसरे ये कि इनमें से बाज का किरदार ऐसा था कि इस दौर के पाकीज़ा तरीन इस्लामी मुआशरे में इन जैसे लोगों को बुलंद मनासिब पर मुकर्रर करना कोई अच्छा असर पैदा ना कर सकता था। मिसाल के तौर पर वलीद बिन अकबा के मामले को लीजिए। ये साहब भी फतह मक्का के बाद इस्लाम लाने वालों में से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बनी अल मुस्तलिक के सदकात वसूल करने के लिए मामूर फरमाया, मगर ये इस कबीले के इलाके में पहुंचकर किसी वजह से डर गए और इन लोगों से मिले बगैर मदीने वापस जाकर इन्होंने ये रिपोर्ट दे दी कि बनी अल मुस्तलिक ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और मुझे मार डालने पर तुल गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर गजबनाक हुए और आपने इनके खिलाफ एक फौजी मुहिम रवाना कर दी। करीब था कि एक सख्त हादसा पेश आ जाता, लेकिन बनी अल मुस्तलिक के सरदारों को बरवक्त इल्म हो गया और इन्होंने मदीने हाजिर होकर अर्ज किया कि ये साहब तो हमारे पास आए ही नहीं, हम तो मुंतजर ही रहे कि कोई आकर हमसे ज़कात वसूल करे। इस पर यह आयत नाजिल हुई कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक आकर कोई खबर दे तो तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम के खिलाफ ना वाकफियत में कोई कार्रवाई कर बैठो और फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। इसके चंद साल बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको फिर खिदमत का मौका दिया और हजरत उमर के आखिर जमाने में वो अल जजीरा के अरब इलाके पर जहां बनी तुगलब रहते थे आमिल मुकर्रर किए गए। 25 हिजरी में इस छोटे से मनसब से उठाकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको हजरत साद बिन अबी वक्कास की जगह कूफे जैसे बड़े और अहम सूबे का गवर्नर बना दिया। वहां ये राज फाश हुआ कि ये शराब नोशी के आदी हैं, हत्ता कि एक रोज इन्होंने सुबह की नमाज 4 रकात पढ़ा दी और फिर पलटकर लोगों से पूछा और पढ़ाऊं।
اس واقعے کی شکایات مدینہ تک پہنچی اور لوگوں میں اس کا عام چرچا ہونے لگا۔ آخرکار حضرت مسعود بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے عبداللہ بن عدی عبید اللہ بن عدی بن خیار سے کہا کہ تم جا کر اپنے ماموں صاحب سے بات کرو اور انہیں بتاؤ کہ ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے معاملے میں لوگ ان کے طرز عمل پر بہت اعتراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اس معاملے کی طرف توجہ دلائی اور عرض کیا کہ ولید پر حد جاری کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، تو حضرت عثمان نے وعدہ فرمایا کہ ہم اس معاملے میں انشاءاللہ حق کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ صحابہ کے مجمع عام میں ولید پر مقدمہ قائم کیا گیا۔ حضرت عثمان کے اپنے آزاد کردہ غلام عمران نے گواہی دی کہ ولید نے شراب پی تھی۔ ایک دوسرے گواہ مصعب بن جسامہ یا جسامہ بن مصعب نے شہادت دی کہ ولید نے ان کے سامنے شراب کی قے کی تھی۔ ان کے علاوہ 4 اور گواہ ابو زینب، ابو مورہ، جندب بن ظہیر الازدی اور سعد بن مالک الاشری بھی ابن حجر کے بیان کے مطابق پیش ہوئے تھے اور انہوں نے بھی جرم کی تصدیق کی تھی۔ تب حضرت عثمان نے حضرت علی کو حکم دیا کہ ولید پر حد قائم کریں۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کام پر مامور کیا اور انہوں نے ولید کو 40 کوڑے لگائے۔ یہ تھے وہ وجوہ جن کی بنا پر حضرت عثمان کی یہ پالیسی لوگوں کے لیے اور بھی زیادہ بے اطمینانی کی موجب بن گئی تھی۔ خلیفہ وقت کا اپنے خاندان کے آدمیوں کو پے در پے مملکت کے اہم ترین مناصب پر مامور کرنا بجائے خود کافی وجہ اعتراض تھا۔ اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص، تو فطری طور پر ان کی بے چینی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ 2 چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے ایلا سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بحر ابیز تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت یعنی 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کی اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مرکز سے منحرف ہو جائے تو وہ مشرقی صوبوں کو مغربی صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ اس صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لی اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر منحصر ہو گیا۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموری تھی۔ ان صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر بہت سے کام ایسے کیے جن کی ذمہ داری لامحالہ حضرت عثمان پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ صاحب حضرت عثمان اور اکابر صحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کے بجائے ان کو اپنا زیادہ خیر خواہ اور حامی سمجھنے لگے۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کی جنہیں طلقاء کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے بمشکل ہی قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار، خود حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ بھی یہ رائے رکھتی تھی کہ حضرت عثمان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہے پر چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کرا کے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ ہیبت، نہ محبت۔ دوسرا مرحلہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا اور غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کو خواہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس ایک پہلو کو چھوڑ کر باقی جملہ پہلوؤں سے ان کا کردار بحیثیت خلیفہ ایک مثالی کردار تھا جس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ بری ان کی خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب تھی اور اسلام کی سربلندی کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا کہ ان کی پالیسی کے اس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک مرتبہ بصرے میں ان کے گورنر سعید بن العاص کے طرز عمل سے ناراض ہو کر کچھ لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی بھی تو عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو بیعت کی تجدید کے لیے پکارا تو لوگ بغاوت کے علم برداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ ان کے خلاف شورش برپا کرنے اٹھا، اس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کے بجائے سازش کا رستہ اختیار کیا۔ اس تحریک کے علم بردار مصر، کوفہ اور بصرے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے باہم خط و کتابت کر کے خفیہ طریقے سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان پر دباؤ ڈالیں۔
انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست مرتب کی جو زیادہ تر بالکل بے بنیاد یا ایسے کمزور الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیے جا سکتے تھے اور بعد میں دیے بھی گئے۔ پھر باہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ، جن کی تعداد 2000 سے زیادہ نہ تھی، مصر، کوفہ اور بصرے سے بیک وقت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ کسی علاقے کے بھی نمائندے نہ تھے بلکہ ساز باز سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی۔ جب یہ مدینہ کے باہر پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہمان کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر تینوں بزرگوں نے ان کو جھڑک دیا اور حضرت علی نے ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان کی پوزیشن صاف کی۔ مدینے کے مہاجرین و انصار بھی، جو دراصل اس وقت مملکت اسلامیہ میں اہل حل و عقد کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے ہمنوا بننے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور بالآخر انہوں نے مدینہ میں گھس کر حضرت عثمان کو گھیر لیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان کا جواب یہ تھا کہ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو صحیح اور جائز ہو، مگر تمہارے کہنے سے میں معزول نہیں ہو سکتا۔ اس پر ان لوگوں نے 40 روز تک ایک ہنگامہ عظیم برپا کیے رکھا، جس کے دوران میں ایسی حرکات ان سے سرزد ہوئی جو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ حتیٰ کہ انہوں نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی توہین کی اور حضرت عائشہ یہ کہہ کر مدینے سے مکہ چلی گئیں کہ اس طوفان بدتمیزی میں کیا میں بھی اپنی توہین کراؤں؟ آخرکار ان لوگوں نے ہجوم کر کے سخت ظلم کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ 3 دن تک ان کا جسد مبارک تدفین سے محروم رہا اور قتل کرنے کے بعد ظالموں نے ان کا گھر بھی لوٹ لیا۔ یہ صرف حضرت عثمان پر نہیں، خود اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام پر ان لوگوں کا عظیم ظلم تھا۔ ان کی شکایات میں سے اگر کوئی شکایت وزنی تھی تو صرف وہی جس کا ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں۔ اس کو رفع کرانے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین اور خصوصاً اکابر صحابہ سے مل کر ان کے ذریعے سے حضرت عثمان کو اصلاح پر آمادہ کرتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوشش شروع کر بھی دی تھی اور حضرت عثمان نے اصلاح کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ تاہم اگر یہ شکایت رفع نہ بھی ہوتی تو شرعاً اس کی بنا پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دینے اور اس کی معزولی کا مطالبہ کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہ تھا، لیکن یہ لوگ ان کی معزولی پر اصرار کرنے لگے، حالانکہ ساری دنیا اسلام کے خلیفہ کو صرف بصرہ و کوفہ کے 2000 آدمی جو خود اپنے علاقوں کے نمائندے بھی نہ تھے معزول کرنے یا اس سے معزولی کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہ رکھتے تھے۔ انہیں خلیفہ کے انتظام پر اعتراض کا حق ضرور تھا، وہ شکایات پیش کرنے کے بھی حقدار تھے اور اپنی شکایات کے ازالے کا مطالبہ بھی وہ کر سکتے تھے، مگر یہ حق انہیں ہرگز نہ پہنچتا تھا کہ اہل حل و عقد نے اس وقت کے دستور اسلام کے مطابق جس شخص کو خلیفہ بنایا تھا اور جسے دنیا کے سب مسلمان خلیفہ مان رہے تھے، اس کے خلاف یہ چند آدمی بغاوت کر دیتے اور کسی نمائندہ حیثیت کے بغیر محض اپنے اعتراضات کی بنیاد پر اس کی معزولی کا مطالبہ کرتے، قطع نظر اس سے کہ ان کے اعتراضات وزنی تھے یا غیر وزنی۔ پھر انہوں نے اس زیادتی پر بھی بس نہ کیا بلکہ تمام شرعی حدود سے تجاوز کر کے خلیفہ کو قتل کر دیا اور ان کا گھر لوٹا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کاموں کو وہ اپنے نزدیک گناہ سمجھتے تھے، وہ اگر گناہ تھے بھی تو شریعت کی روح سے کوئی شخص انہیں ایسا گناہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس پر کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے۔ یہی بات حضرت عثمان نے اپنی ایک تقریر میں ان سے فرمائی تھی کہ شریعت میں تو ایک آدمی چند متعین جرائم پر مستوجب قتل ہوتا ہے، میں نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا ہے، پھر کس بنا پر تم میرا خون اپنے لیے حلال کیے لے رہے ہو؟ مگر جو لوگ شریعت کا نام لے کر ان پر معترض تھے، انہوں نے خود شریعت کا کوئی لحاظ نہ کیا اور ان کا خون ہی نہیں، ان کا مال بھی اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس مقام پر کسی شخص کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ اہل مدینہ ان لوگوں کے اس فعل پر راضی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک مدینہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اہم ناکوں پر قبضہ کر کے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ علاوہ بری وہاں کسی شخص کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ لوگ قتل جیسے گناہ عظیم کا واقعی ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ مدینہ والوں کے لیے تو یہ انتہائی غیر متوقع حادثہ تھا جو بجلی کی طرح ان پر گرا اور بعد میں وہ اس پر سخت نادم ہوئے کہ ہم نے مدافعت میں اتنی تقصیر کیوں کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان خود اس امر میں مانے تھے کہ ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں۔ وہ تمام صوبوں سے فوجیں بلا کر محاصرین کی تکہ بھوٹی کرا سکتے تھے، مگر انہوں نے اس سے پرہیز کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ثابت نے ان سے کہا کہ تمام انصار آپ کی حمایت میں لڑنے کو تیار ہیں، مگر انہوں نے فرمایا کہ اماء القتال فلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کے محل میں 700 آدمی لڑنے مرنے کے لیے موجود تھے، مگر انہیں بھی وہ آخر وقت تک روکتے ہی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی بادشاہ ہوتا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کوئی بازی کھیل جانے میں بھی اسے باک نہ ہوتا۔ اس کی طرف سے اگر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، انصار و مہاجرین کا قتل عام ہو جاتا، ازواج مطہرات کی توہین ہوتی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسمار ہو جاتی تو وہ کوئی پرواہ نہ کرتا،
مگر وہ خلیفہ راشد تھے۔ انہوں نے سخت سے سخت لمحوں میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا کہ ایک خدا ترس فرما روا اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے اور کس حد پر پہنچ کر اسے رک جانا چاہیے۔ وہ اپنی جان دے دینے کو اس سے ہلکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ حرمت پامال ہوں جو ایک مسلمان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔ تیسرا مرحلہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ میں سراسیمگی پھیل گئی، کیونکہ امت یکا یک بے سردار اور مملکت بے سربراہ رہ گئی تھی۔ باہر سے آنے والے شورشی اور مدینہ کے مہاجرین و انصار و تابعین دونوں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ سرحد روم سے یمن تک اور افغانستان سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی یہ امت اور مملکت چند روز بھی بے سر کیسے رہ سکتی ہے۔ لامحالہ جلدی سے جلدی ایک خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، اور یہ انتخاب بھی لازماً مدینہ ہی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہی مرکز اسلام تھا، اور یہیں وہ اہل حل و عقد موجود تھے جن کی بیعت سے اس وقت تک خلافت منعقد ہوتی رہی تھی۔ اس معاملے میں نہ تاخیر کی جا سکتی تھی اور نہ مدینہ سے باہر دور دراز کے دیار و امصار کی طرف رجوع کرنے کا کوئی موقع تھا۔ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ فوری ضرورت تھی کہ کسی موزوں ترین شخصیت کو سربراہ بنایا جائے تاکہ امت اس پر جمع ہو سکے اور وہ مملکت کو انتشار سے بچا سکے۔ اس وقت ان 6 اصحاب میں سے 4 موجود تھے جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت امت کے مقدم ترین اصحاب قرار دیا تھا۔ ایک حضرت علی، دوسرے حضرت طلحہ، تیسرے حضرت زبیر، چوتھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ان میں سے حضرت علی ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے۔ شورا کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد دوسرے شخص جن کو امت کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل ہے حضرت علی ہی ہیں۔ اس لیے یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ خلافت کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے۔ صرف مدینہ ہی میں نہیں، پوری دنیا اسلام میں دوسرا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی طرف اس غرض کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں اٹھتی۔ حتیٰ کہ اگر آج کے رائج طریقوں کے مطابق بھی کوئی انتخاب کرایا جاتا تو لازماً عظیم اکثریت کے ووٹ انہی کو حاصل ہوتے۔ چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور دوسرے اہل مدینہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کے لیے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے، اور آج آپ کے سوا ہم ایسا کوئی شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے۔ انہوں نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے۔ آخر کار انہوں نے کہا، میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجتماع عام ہوا اور تمام مہاجرین و انصار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ میں سے 17 یا 20 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس روداد سے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قطعی طور پر ٹھیک انہی اصولوں کے مطابق منعقد ہوئی تھی جن پر خلافت راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا۔ وہ زبردستی اقتدار پر قابض نہیں ہوئے۔ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے خود آزادانہ مشاورت سے ان کو خلیفہ منتخب کیا۔ صحابہ کی عظیم اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں شام کے سوا تمام بلاد اسلامیہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب اگر حضرت سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی تو 17 یا 20 صحابہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علی کی خلافت کیسے مشتبہ قرار پا سکتی ہے؟ علاوہ بری ان چند اصحاب کا بیعت نہ کرنا تو محض ایک منفی فعل تھا جس سے خلافت کے معاملے کی آئینی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا مقابلے میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھ پر انہوں نے جوابی بیعت کی ہو؟ یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اب امت اور مملکت کو بے خلیفہ رہنا چاہیے، یا یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خالی رہنا چاہیے؟ اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی تو محض ان کی بیعت نہ کرنے کے یہ معنی کیسے ہو سکتے ہیں کہ اکثریت اور عظیم اکثریت نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائز طور پر فی الواقع خلیفہ نہیں بنا؟ اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطرناک رخنا حضرت عثمان کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ بھر جاتا اور حضرت علی پھر سے اس کو سنبھال لیتے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے اس رخنے کو نہ بھرنے دیا، بلکہ اسے اور زیادہ بڑھا کر ملوکیت کی طرف امت کو دھکیلنے میں ایک مرحلہ اور طے کرا دیا۔ ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ بھی جو قتل کے مرتکب اور اس میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے، اور ویسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی۔ خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی۔ لیکن جو شخص بھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت مدینے میں درپیش تھے، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ان لوگوں کو انتخاب خلیفہ کے کام میں شریک ہونے سے کسی طرح باز نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ پھر بھی ان کی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا وہ بجائے خود ایک صحیح فیصلہ تھا، اور اگر امت کے تمام با اثر اصحاب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین عثمان کیفر کردار کو پہنچا دیے جاتے، اور فتنے کی یہ صورت جو بدقسمتی سے رونما ہو گئی تھی
بآسانی ختم ہو جاتی۔ دوسرے، بعض اکابر صحابہ کا حضرت علی کی بیعت سے الگ رہنا۔ یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے، اس سے بدرجہ زیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا۔ وہ بہرحال امت کے نہایت با اثر لوگ تھے۔ ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کو اعتماد تھا۔ ان کی علیحدگی نے ذہنوں میں شک ڈال دیے۔ از سر نو بحال کرنے کے لیے جس دل جمعی کے ساتھ امت کو حضرت علی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، جس کے بغیر وہ اس کام کو انجام نہ دے سکتے تھے، وہ بدقسمتی سے حاصل نہ ہو سکی۔ تیسرے، حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ، جسے لے کر دو طرف سے دو فریق اٹھ کھڑے ہوئے، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات طلحہ و زبیر، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی۔ ظاہر ہے کہ یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرنے کے لیے استعمال کرے۔ یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔ خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا جو زندہ تھے اور وہی موجود تھے۔ حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ ہی تساہل کر رہی تھی تو بلا شبہ دوسرے لوگ اس سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن کسی حکومت سے انصاف کا مطالبے کا یہ کون سا طریقہ ہے اور شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کر دے۔ حضرت علی اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبے کے آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور سزا دیں؟ کیا وہ کوئی قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہے پکڑ لیں اور سزا دے ڈالیں؟ اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینے جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا، جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی، بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوشش کی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کے بجائے 10,000 مزید خون ہو اور مملکت کا نظام الگ درہم برہم ہو جائے۔ شریعت الہی تو درکنار، دنیا کے کسی آئین و قانون کی روح سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جا سکتا۔ اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے، مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، گورنری کی طاقت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی، اور مطالبہ بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علی قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کیا کہ وہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔ یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائلی بدنظمی سے اشباہ ہے۔ خون عثمان کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ کے بجائے حضرت عثمان کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا، تاہم اگر رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت معاویہ اس مطالبے کے مجاز ہو بھی سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں، نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں۔ حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ بن ابی سفیان سے تھا، شام کی گورنری ان کی رشتہ داری نہ تھی۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی ہو، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی ہو، اس کی اطاعت سے انکار کرتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ٹھیٹھ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لے۔ اس مسئلے میں صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کی ہے: حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان باقی ماندہ صحابہ کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حضرت عمر نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا اور حضرت علی نے جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا تاکہ امت کو خونریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے، جس سے دین و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔
حضرت علی نے ان سے کہا پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں مل جائے گا، مگر انہوں نے کہا آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں، جبکہ ہم قاتلین عثمان کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو لے، اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو مؤخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ حضرات طلحہ و زبیر کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے نہ تو حضرت علی کو خلافت سے بے دخل کیا تھا، نہ وہ ان کے دین پر معترض تھے۔ البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے ابتدا کی جائے، مگر حضرت علی اپنی رائے پر قائم رہے اور انہی کی رائے درست تھی۔ آگے چل کر قاضی صاحب سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، حضرت علی نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے۔ اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، عامہ مسلمین خود ہی حضرت علی کو معزول کر دیتے۔ چوتھا مرحلہ، یہ 3 رخنے تھے جن کے ساتھ حضرت علی نے خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہی تھا اور شورش برپا کرنے والے 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے، اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے۔ حضرت علی نے جواب دیا، بھائیو، جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں، مگر میں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں نہ کہ ہم ان پر؟ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے، ذرا حالات سکون پر آنے دیجئے تاکہ لوگوں کے حواس برجا ہو جائیں، خیالات کی پراگندگی دور ہو اور حقوق وصول کرنا ممکن ہو جائے۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت علی سے اجازت لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مل کر ان کی رائے یہ قرار پائی کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بصرہ و کوفہ سے، جہاں حضرت طلحہ و زبیر کے بکثرت حامی موجود تھے، فوجی مدد حاصل کی جائے۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ سے بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنی امیہ میں سے سعید بن الاس اور مروان بن الحکم بھی ان کے ساتھ نکلے۔ مر الزہران موجودہ وادی فاطمہ پہنچ کر سعید بن الاس نے اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ حضرت طلحہ اور زبیر وغیرہ بزرگوں کی طرف تھا، کیونکہ بنی امیہ کا عام خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمان صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا یا جو ان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر نکل آئے، بلکہ وہ سب لوگ بھی ان کے قاتلین میں شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان کی پالیسی پر اعتراضات کیے تھے یا جو شورش کے وقت مدینہ میں موجود تھے مگر قتل عثمان کو روکنے کے لیے نہ لڑے۔ مروان نے کہا، نہیں، ہم ان کو یعنی طلحہ و زبیر اور حضرت علی کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے، دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگی وہ تو یوں ختم ہو جائے گا اور جو فتح یاب ہوگا وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم بآسانی اس سے نمٹ لیں گے۔ اس طرح ان عناصر کو لیے ہوئے یہ قافلہ بصرے پہنچا اور اس نے عراق سے اپنے 1000 حامیوں کی ایک فوج اکٹھی کر لی۔ دوسری طرف حضرت علی جو حضرت معاویہ کو تابع فرمان بنانے کے لیے شام کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، بصرے کے اس اجتماع کی اطلاعات سن کر پہلے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجبور ہو گئے، لیکن بکثرت صحابہ اور ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی قاتلین عثمان جن سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت علی موقع کا انتظار کر رہے تھے، اس تھوڑی سی فوج میں جو حضرت علی نے فراہم کی تھی ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ چیز ان کے لیے بدنامی کی موجب بھی ہوئی اور فتنے کی موجب بھی۔ بصرے کے باہر جب ام المومنین حضرت عائشہ اور امیر المومنین حضرت علی کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئیں، اس وقت درد مند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ اہل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ ان کے درمیان مصالحت کی بات چیت قریب طے ہو چکی تھی، مگر ایک طرف حضرت علی کی فوج میں وہ قاتلین عثمان موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، اور دوسری طرف ام المومنین کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو دونوں کو لڑوا کر کمزور کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپا کر دی اور وہ جنگ جمل برپا ہو کر رہی جسے دونوں طرف کے اہل خیر روکنا چاہتے تھے۔
جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی نے حضرت طلحہ اور زبیر کو پیغام بھیجا کہ میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے گئے اور حضرت طلحہ آگے کی صفوں سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے، لیکن ایک ظالم عمر بن جرموز نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا اور مشہور روایات کے مطابق حضرت طلحہ کو مروان بن الحکم نے قتل کر دیا۔ بہرحال یہ جنگ برپا ہو کر رہی اور اس میں دونوں طرف کے 10,000 آدمی شہید ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کی دوسری عظیم ترین بدقسمتی ہے جو شہادت عثمان کے بعد رونما ہوئی اور اس نے امت کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دھکیل دیا۔ حضرت علی کے مقابلے میں جو فوج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ و کوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی کے ہاتھوں اس کے 5,000 آدمی شہید اور ہزاروں آدمی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جا سکتی تھی کہ اب عراق کے لوگ اس یکجہتی کے ساتھ ان کی حمایت کریں گے جس یکجہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہ کی حمایت کر رہے تھے۔ جنگ صفین اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ کے کیمپ کا اتحاد اور حضرت علی کے کیمپ کا تفرقہ بنیادی طور پر اسی جنگ جمل کا نتیجہ تھا۔ حقیقت میں حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن الحکم رکھتا تھا، اسی لیے وہ حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ لگ کر بسرے گیا اور افسوس کہ اس کی یہ توقع 100% پوری ہوئی۔ حضرت علی نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلیفہ راشد اور ایک بادشاہ کے فرق کو پوری طرح نمایاں کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج میں پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا اور فتح یاب ہو کر مخالفین کے گھروں میں نہ گھسنا۔ فتح کے بعد انہوں نے دونوں طرف کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں یکساں احترام کے ساتھ دفن کرایا۔ تمام مال جو لشکر مخالف سے ملا تھا اسے مال غنیمت قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا اور بصرے کی جامع مسجد میں اس کو جمع کر کے اعلان فرما دیا کہ جو اپنا مال پہچان لے وہ لے جائے۔ لوگوں نے خبر اڑائی کہ علی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بصرے کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لے۔ حضرت علی نے فوراً اس کی تردید کی اور فرمایا مجھ جیسے آدمی سے یہ اندیشہ نہ ہونا چاہیے، یہ سلوک تو کافروں کے ساتھ کرنے کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ بصرے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے عورتوں نے گالیوں اور کوسنوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت علی نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ خبردار، کسی کی بے پردگی نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، کسی عورت سے تعرض نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں اور تمہارے امراء اور صلحاء کو گالیاں ہی کیوں نہ دیں۔ ہم کو تو ان پر دست درازی کرنے سے اس وقت بھی روکا گیا تھا جب یہ مشرک تھیں، اب ہم ان پر کیسے ہاتھ ڈال سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو شکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھیں، انتہائی احترام کا برتاؤ کیا گیا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیا گیا۔ حضرت زبیر کا قاتل انعام پانے کی امید لیے ہوئے آیا مگر آپ نے اس کو جہنم کی بشارت دی اور اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر کی تلوار دیکھ کر فرمایا کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ حضرت طلحہ کے صاحبزادے ملنے آئے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی جائیداد ان کو واپس کی اور فرمایا مجھے امید ہے کہ آخرت میں تمہارے والد اور میرے درمیان وہی معاملہ پیش آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم ان کے دلوں کی کدورت نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ 5واں مرحلہ، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت نعمان بن بشیر، ان کا خون سے بھرا ہوا قمیص اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہ کے پاس دمشق لے گئے اور انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ شہادت عثمان کی خبر ہی لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس قمیص اور ان انگلیوں کا مظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ ادھر حضرت علی نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام سب سے پہلے کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محرم 36 ہجری میں حضرت معاویہ کو شام سے معزول کر کے حضرت سہل بن حنیف کو ان کی جگہ مقرر کر دیا۔ مگر ابھی یہ نئے گورنر تبوک تک ہی پہنچے تھے کہ شام کے سواروں کا ایک دستہ ان سے آ کر ملا اور اس نے کہا اگر آپ حضرت عثمان کی طرف سے آئے ہیں تو اہلاً و سہلاً، اور اگر کسی اور کی طرف سے آئے ہیں تو واپس تشریف لے جائیے۔ اس بات کا صاف نوٹس تھا کہ شام کا صوبہ نئے خلیفہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی نے ایک اور صاحب کو اپنے ایک خط کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس بھیجا مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور صفر 36 ہجری میں اپنی طرف سے ایک لفافہ اپنے ایک پیغامبر کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میرے پیچھے دمشق میں 60,000 آدمی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کی رگے گردن سے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ شام کا گورنر صرف اطاعت ہی سے منحرف نہیں ہے بلکہ اپنے صوبے کی پوری فوجی طاقت مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیش نظر قاتلین عثمان سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاویہ مسلسل 16-17 سال ایک صوبے اور وہ بھی جنگی نقطہ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنری پر رکھے گئے۔ اسی وجہ سے شام خلافت اسلامیہ کے ایک صوبے کی بنسبت ان کی ریاست زیادہ بن گیا تھا۔
مورخین نے حضرت علی کے حضرت معاویہ کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ ایسے انداز سے بیان کیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تدبر سے بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ معاویہ کو نہ چھیڑیں، مگر انہوں نے اپنی نادانی سے یہ رائے نہ مانی اور حضرت معاویہ کو خواہ مخواہ بھڑکا کر مصیبت مول لے لی۔ حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی اگر حضرت معاویہ کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اس کے بعد شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت ان کے لیے شام کو اطاعت پر مجبور کر دینا کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ جزیرۃ العرب، عراق اور مصر ان کے تابع فرمان تھے۔ تنہا شام کا صوبہ ان کے مقابلے پر زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتا تھا۔ علاوہ بری دنیا اسلام کی عام رائے بھی اس کو ہرگز پسند نہ کرتی کہ ایک صوبے کا گورنر خلیفہ کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، بلکہ اس صورت میں خود شام کے لوگوں کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ سب متحد ہو کر خلیفہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا ساتھ دیتے۔ لیکن عین وقت پر ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے اس اقدام نے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، حالات کا نقشہ یکسر بدل دیا اور حضرت علی کو شام کی طرف بڑھنے کے بجائے ربیع الثانی 36 ہجری میں بصرے کا رخ کرنا پڑا۔ جنگ جمل سے فارغ ہو کر حضرت علی نے پھر شام کے معاملے کی طرف توجہ کی اور حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی کو حضرت معاویہ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے اس کی اطاعت قبول کر لیں اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالیں۔ مگر حضرت معاویہ نے ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہ دیا اور انہیں برابر ٹالتے رہے۔ پھر حضرت عمرو بن عاص کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو خون عثمان کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے جنگ کی جائے۔ دونوں حضرات کو یقین تھا کہ جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی کی فوج پوری طرح متحد ہو کر ان کے جھنڈے تلے نہ لڑ سکے گی اور نہ عراق اس دل جمعی کے ساتھ ان کی حمایت کر سکے گا جو اہل شام میں حضرت معاویہ کے لیے پائی جاتی تھی۔ اس دوران میں جبکہ حضرت معاویہ ٹال مٹول کر رہے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ نے دمشق میں شام کے با اثر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو یقین دلایا کہ خون عثمان کی ذمہ داری سے حضرت علی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کریں جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے دیں کہ حضرت علی ہی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب 5 گواہ تیار کر کے لے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی عراق سے، حضرت معاویہ شام سے جنگ کی تیاریاں کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور صفین کے مقام پر جو فرات کے مغربی جانب الرقہ کے قریب واقع تھا، فریقین کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت معاویہ کا لشکر فرات کے پانی پر پہلے قابض ہو چکا تھا، انہوں نے لشکر مخالف کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ پھر حضرت علی کی فوج نے لڑ کر ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور حضرت علی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی ضرورت بھر پانی لیتے رہو اور باقی سے لشکر مخالف کو فائدہ اٹھانے دو۔ ذی الحج کے آغاز میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی نے حضرت معاویہ کے پاس اتمام حجت کے لیے ایک وفد بھیجا، مگر ان کا جواب یہ تھا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کچھ مدت تک جنگ جاری رہنے کے بعد جب محرم 37 ہجری کے آخر تک لیے التواء جنگ کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت علی نے پھر ایک وفد حضرت عدی بن حاتم کی سرکردگی میں بھیجا، جس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ سب لوگ حضرت علی پر جمع ہو چکے ہیں اور صرف آپ اور آپ کے ساتھی ہی ان سے الگ ہیں۔ حضرت معاویہ نے جواب دیا، وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے ایک وفد حضرت علی کے پاس بھیجا جس کے سردار حبیب بن مسلمہ الفہری تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا تو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم حضرت عثمان کے بدلے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق کریں اسے خلیفہ بنا لیں۔ محرم گزرنے کے بعد صفر 37 ہجری سے اصل فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی اور آغاز ہی میں حضرت علی نے اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا کہ خبردار، لڑائی کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرنا جب تک وہ حملہ نہ کرے، پھر جب تم انہیں شکست دے دو تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ ڈالنا، کسی کو برہنہ نہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، ان کے مال نہ لوٹنا اور عورتیں خواہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں ان پر دست درازی نہ کرنا۔ اس جنگ کے دوران میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے نس سری سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کی فوج میں شامل تھے، حضرت معاویہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
حضرت عمار کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ میں مشہور و معروف تھا، اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضور کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ مسند احمد، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، طبرانی، بہقی، مسند ابو داؤد، طیالسی وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابو سعید خدری، ابو قتادہ انصاری، ام سلمہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابو ہریرہ، عثمان بن عفان، حذیفہ، ابو ایوب انصاری، ابو رافع، خزیمہ بن ثابت، عمر بن عاص، ابو الیسر، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم اور متعدد دوسرے صحابہ سے اس مضمون کی روایات منقول ہوئی ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں بھی یہ حدیث کئی سندوں سے نقل کی ہے۔ متعدد صحابہ و تابعین نے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ میں متذبذب تھے، حضرت عمار کی شہادت کو یہ معلوم کرنے کے لیے ایک علامت قرار دے دیا تھا کہ فریقین میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ ابو بکر جساس احکام القرآن میں لکھتے ہیں، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے باغی گروہ کے خلاف تلوار سے جنگ کی، اور ان کے ساتھ وہ اکابر صحابہ اور اہل بدر تھے جن کا مرتبہ سب جانتے ہیں۔ اس جنگ میں وہ حق پر تھے، اور اس میں اس باغی گروہ کے سوا جو ان سے برسر جنگ تھا اور کوئی بھی ان سے اختلاف نہ رکھتا تھا۔ مزید برآں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے فرما دیا تھا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جو تواتر کے ساتھ منقول ہوئی ہے اور عام طور پر صحیح مانی گئی ہے، حتیٰ کہ خود حضرت معاویہ سے بھی جب عبداللہ بن عمر بن العاص نے اسے بیان کیا تو وہ اس کا انکار نہ کر سکے۔ البتہ انہوں نے اس کی یہ تعویل کی کہ عمار کو تو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں ہمارے نیزوں کے آگے لے آیا۔ اس حدیث کو اہل کوفہ، اہل بصرہ، اہل حجاز اور اہل شام سب نے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر الاستیاب میں لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر آثار یہ بات منقول ہے کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ صحیح ترین احادیث میں سے ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں لکھی ہے۔ دوسری جگہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں، قتل عمار کے بعد یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت علی کے حق حضرت علی کے ساتھ تھا، اور اہل سنت اس بات پر متفق ہو گئے، درآں حال یہ کہ پہلے اس میں اختلاف تھا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں حضرت عمار بن یاسر کے قتل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی اس خبر کا راز کھل گیا کہ حضرت عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ حضرت علی حق پر ہیں اور حضرت معاویہ باغی ہیں۔ جنگ جمل سے حضرت زبیر کے ہٹ جانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی کے لشکر میں حضرت عمار بن یاسر موجود ہیں۔ مگر جب حضرت عمار کے شہید ہونے کی خبر حضرت معاویہ کے لشکر میں پہنچی اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اپنے والد اور حضرت معاویہ دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد دلایا، تو حضرت معاویہ نے فوراً اس کی یہ تعویل کی کہ کیا ہم نے عمار کو قتل کیا ہے؟ ان کو تو اس نے قتل کیا ہے جو انہیں میدان جنگ میں لایا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ حضرت عمار کو باغی گروہ میدان جنگ میں لائے گا، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ باغی گروہ ان کو قتل کرے گا، اور ظاہر ہے کہ ان کو قتل حضرت معاویہ کے گروہ نے کیا تھا، نہ کہ حضرت علی کے گروہ نے۔ حضرت عمار کی شہادت کے دوسرے روز 10 صفر کو سخت مارکا برپا ہوا، جس میں حضرت معاویہ کی فوج شکست کے قریب پہنچ گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ کو مشورہ دیا کہ اب ہماری فوج نیزوں پر قرآن اٹھا لے اور کہے کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے۔ اس کی مصلحت حضرت عمر نے خود یہ بتائی کہ اس سے علی کے لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی، کچھ کہیں گے کہ یہ بات مان لی جائے اور کچھ کہیں گے کہ نہ مانی جائے، ہم مجتمع رہیں گے اور ان کے ہاں تفرقہ برپا ہو جائے گا، اگر وہ مان گئے تو ہمیں مہلت مل جائے گی۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ محض ایک جنگی چال تھی، قرآن کو حکم بنانا سرے سے مقصود ہی نہ تھا۔ اس مشورے کے مطابق لشکر معاویہ میں قرآن نیزوں پر اٹھایا گیا، اور اس کا وہی نتیجہ ہوا جس کی عمر بن عاص کو امید تھی۔ حضرت علی نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو آخری فیصلے تک پہنچ جانے دو، مگر ان میں پھوٹ پڑ کر رہی، اور آخرکار حضرت علی مجبور ہو گئے کہ جنگ بند کر کے حضرت معاویہ سے تحکیم کا معاہدہ کر لیں۔ پھر یہی پھوٹ حکم مقرر کرنے کے موقع پر بھی رنگ لائی۔ حضرت معاویہ نے اپنی طرف سے حضرت عمر بن عاص کو حکم بنایا، حضرت علی چاہتے تھے کہ اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس کو مقرر کریں، مگر عراق کے لوگوں نے کہا وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ہم غیر جانبدار آدمی چاہتے ہیں۔ آخر ان کے اصرار پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنانا پڑا، حالانکہ حضرت علی ان پر مطمئن نہ تھے۔ چھٹا مرحلہ، اب خلافت کو ملوکیت کی طرف جانے سے بچانے کا آخری موقع باقی رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دونوں حکم ٹھیک ٹھیک اس معاہدے کے مطابق اپنا فیصلہ دیں جس کی روح سے ان کو فیصلے کا اختیار سونپا گیا تھا۔ معاہدے کی جو عبارت مورخین نے نقل کی ہے، اس میں تحکیم کی بنیاد یہ تھی، دونوں حکم جو کچھ کتاب اللہ میں پائیں اس پر عمل کریں، اور کچھ کتاب اللہ میں نہ پائیں اس کے بارے میں سنت عادلہ جامعہ غیر مفرقہ پر عمل کریں۔ لیکن دومت الجندل میں جب دونوں حکم مل کر بیٹھے تو سرے سے یہ امر زیر بحث ہی نہ آیا کہ قرآن و سنت کی روح سے اس قضیے کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں صاف حکم موجود تھا کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کی صحیح صورت طائفہ باغیہ کو راہ راست پر آنے کے لیے مجبور کرنا ہے۔
حضرت عمار کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نص صریح نے متعین کر دیا تھا کہ اس قضیے میں طائفہ باغیہ کون سا ہے۔ ایک امیر کی امارت قائم ہو جانے کے بعد اس کی اطاعت نہ کرنے والے کے بارے میں بھی واضح احادیث موجود تھیں۔ خون کے دعوے کا بھی شریعت میں صاف ضابطہ موجود تھا، جس کی روح سے دیکھا جا سکتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون عثمان کے متعلق اپنا دعویٰ ٹھیک طریقے سے اٹھایا ہے یا غلط طریقے سے، اور معاہدہ تحکیم کی روح سے دونوں صاحبوں کے سپرد یہ کام سرے سے کیا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا جو فیصلہ بطور خود مناسب سمجھیں کر دیں، بلکہ ان کے حوالے فریقین کا پورا جھگڑا اس صراحت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ان کے درمیان اولاً کتاب اللہ اور پھر سنت عادلہ کے مطابق تصفیہ کریں۔ مگر جب دونوں بزرگوں نے بات چیت شروع کی تو ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے یہ بحث شروع کر دی کہ خلافت کا مسئلہ اب کیسے طے کیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا، آپ کے نزدیک اس معاملے میں کیا صورت مناسب ہوگی؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ان دونوں حضرات یعنی علی و معاویہ کو الگ کر کے خلافت کے مسئلے کو مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیں تاکہ وہ جسے چاہیں منتخب کر لیں۔ حضرت عمر نے کہا، ٹھیک بات یہی ہے جو آپ نے سوچی ہے۔ اس کے بعد دونوں صاحب مجمع عام میں آئے، جہاں دونوں طرف کے 400 اصحاب اور کچھ غیر جانبدار بزرگ موجود تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا، اگر آپ دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے ہیں تو اس متفقہ فیصلے کا اعلان عمرو بن عاص کو کرنے دیجئے، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ دھوکہ کھا گئے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا، مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم نے بالاتفاق ایک فیصلہ کیا ہے۔ پھر وہ تقریر کے لیے اٹھے اور اس میں اعلان کیا کہ میں اور میرے یہ دوست یعنی عمرو بن عاص ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم علی اور معاویہ کو الگ کر دیں اور لوگ باہمی مشورے سے جس کو پسند کریں اپنا امیر بنا لیں، لہٰذا میں علی اور معاویہ کو معزول کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ اپنا معاملہ خود اپنے ہاتھ میں لیں اور جسے اہل سمجھیں اپنا امیر بنا لیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، ان صاحب نے جو کچھ کہا وہ آپ لوگوں نے سن لیا، انہوں نے اپنے آدمی یعنی حضرت علی کو معزول کر دیا ہے، میں بھی ان کی طرح انہیں معزول کرتا ہوں اور اپنے آدمی حضرت معاویہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان ابن عفان کے ولی اور ان کے خون کے دعوے دار اور ان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے یہ بات سنتے ہی کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں توفیق نہ دے، تم نے دھوکہ دیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بولے، افسوس تمہارے حال پر ہے ابو موسیٰ، تم عمر کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، ابو موسیٰ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، دیکھو اس امت کا حال کہاں جا پہنچا ہے، اس کا مستقبل دو ایسے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا جن میں سے ایک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔ در حقیقت کسی شخص کو بھی وہاں اس امر میں شک نہ تھا کہ دونوں کے درمیان اسی بات پر اتفاق ہوا تھا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی تقریر میں کہی تھی، اور حضرت عمرو بن عاص نے جو کچھ کیا وہ طے شدہ بات کے خلاف تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے جا کر معاویہ کو خلافت کی بشارت دی اور حضرت ابو موسیٰ شرم کے مارے حضرت علی کو منہ نہ دکھا سکے اور سیدھے مکے چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر حضرت عمرو بن عاص کے اس فعل کی یہ توجیح کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں لوگوں کو بلا امام چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت لوگوں میں جو اختلاف برپا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہیں خطرہ تھا کہ ایسا کرنا ایک طویل و عریض فساد کا موجب ہوگا، اس لیے انہوں نے مصلحت کی بنا پر حضرت معاویہ کو برقرار رکھا، اور اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی، لیکن جو انصاف پسند آدمی بھی نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز سے لے کر اس وقت تک کی روداد پڑھے گا وہ مشکل ہی سے یہ مان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اجتہاد تھا۔ بلا شبہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم واجب الاحترام ہیں، اور بڑا ظلم کرتا ہے وہ شخص جو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کے مرتبے کو بھول کر گالیاں دینے پر اتر آتا ہے۔ مگر یہ بھی کچھ کم زیادتی نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہم محض صحابیت کی رعایت سے اس کو اجتہاد قرار دینے کی کوشش کریں۔ بڑے لوگوں کے غلط کام اگر ان کی بڑائی کے سبب سے اجتہاد بن جائیں تو بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہہ کر ایسے اجتہادات سے روک سکتے ہیں؟ اجتہاد کے تو معنی ہی یہ ہے کہ امر حق معلوم کرنے کے لیے آدمی اپنی انتہائی حد وسع تک کوشش کرے، اس کوشش میں نادانستہ غلطی بھی ہو جائے تو حق معلوم کرنے کی کوشش بجائے خود اجر کی مستحق ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا نام اجتہاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔
در حقیقت اس طرح کے معاملات میں افراط و تفریط دونوں ہی یکساں احتراز کے لائق ہیں۔ کوئی غلط کام محض شرف صحابیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جاتا، بلکہ صحابی کے مرتبہ بلند کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر رائے زنی کرنے والے کو لازماً یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غلط کو صرف غلط سمجھنے اور کہنے پر اکتفا کرے، اس سے آگے بڑھ کر صحابی کی ذات کو بحیثیت مجموعی حضرت عمر بن عاص یقیناً بڑے مرتبے کے بزرگ ہیں اور انہوں نے اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ البتہ ان سے یہ دو کام ایسے سرزد ہو گئے ہیں جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس بحث سے قطع نظر کہ دونوں حکموں میں سے ایک نے کیا کیا اور دوسرے نے کیا، بجائے خود یہ پوری کارروائی جو دومت الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کے حدود سے قطعی متجاوز تھی۔ ان حضرات نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ حضرت علی کو معزول کرنے کے مجاز ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد باقاعدہ آئینی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا تھا کہ وہ انہیں معزول کر دیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمان کے مدعی تھے، نہ کہ منصب خلافت کے۔ مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں تھی۔ اسی بنا پر حضرت علی نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سنو، یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا تھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور خدا کی ہدایت کے بغیر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے، اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے اور دونوں ہی کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کوفہ واپس پہنچ کر شام پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس زمانے میں انہوں نے جو تقریریں کی، ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امت پر ملوکیت کے مسلط ہو جانے کا خطرہ کس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے اور خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ایک تقریر میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن گئے تو تمہارے درمیان کسرا اور ہرکل کی طرح کام کریں گے۔ ایک دوسری تقریر میں انہوں نے فرمایا، چلو ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ملوک جبابرہ بن جائے اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لے۔ مگر عراق کے لوگ ہمت ہار چکے تھے اور خوارج کے فتنے نے حضرت علی کے لیے مزید ایک درد سر پیدا کر دیا تھا۔ پھر حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کی تدبیروں سے مصر اور شمالی افریقہ کے علاقے بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور دنیا اسلام عملاً دو متحارب حکومتوں میں پٹ گئی۔ آخرکار حضرت علی کی شہادت اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت نے میدان حضرت معاویہ کے لیے پوری طرح خالی کر دیا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے، انہیں دیکھ کر بہت سے وہ لوگ بھی جو پہلے حضرت علی اور ان کے مخالفین کی لڑائیوں کو محض فتنہ سمجھ کر غیر جانبدار رہے تھے، یہ اچھی طرح جان گئے کہ حضرت علی کس چیز کو قائم رکھنے اور امت کو کس انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے آخری زمانے میں کہا، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ ابراہیم النخعی کی روایت ہے کہ مسروق بن اجدہ حضرت علی کا ساتھ نہ دینے پر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو عمر بھر اس بات پر سخت ندامت رہی کہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے تھے۔ حضرت علی نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا، وہ ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے، بادل نخواستہ ان کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرفت کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر سے گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے حضرت قیقع بن عمر کو بھیجا تھا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت قیقع نے کہا تھا کہ حضرت علی نے قاتلین عثمان پر ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تک مؤخر کر رکھا ہے جب تک وہ انہیں پکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں۔ آپ لوگ بیعت کر لیں تو پھر خون عثمان کا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ پھر جنگ سے عین پہلے جو گفتگو ان کے اور حضرت طلحہ و زبیر کے درمیان ہوئی، اس میں حضرت طلحہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ خون عثمان کے ذمہ دار ہیں، اور انہوں نے جواب میں فرمایا، عثمان کے قاتلوں پر خدا کی لعنت۔ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے۔ درا حال یہ کہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں،
بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی طرح حضرت علی نے بھی تو اپنے متعدد رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کیا، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبید اللہ بن عباس، حضرت قاسم بن عباس وغیرہ۔ لیکن یہ حجت پیش کرتے وقت وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کام ایسے حالات میں کیا تھا جبکہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں رکھنے والے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، دوسرا گروہ مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا تھا، اور تیسرے گروہ میں سے آئے دن لوگ نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ ان حالات میں وہ انہی لوگوں سے کام لینے پر مجبور تھے جن پر وہ پوری طرح اعتماد کر سکیں۔ یہ صورتحال حضرت عثمان کے دور کی صورتحال سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی تھی، کیونکہ انہوں نے اس زمانے میں یہ کام کیا تھا جبکہ امت کے تمام ذی صلاحیت لوگوں کا مکمل تعاون ان کو حاصل تھا اور وہ اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے پر مجبور نہیں تھے۔ آخری مرحلہ، حضرت معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اسی مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص جب حضرت معاویہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیکہ فی الملک کہہ کر مخاطب کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا، اگر آپ امیر المومنین کہتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم، جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ حضرت معاویہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں، بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہو گئی جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اب خلافت علی منہاج النبوہ کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیتے، یا اگر قطع نزع کے لیے اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں موضوع تر آدمی کون ہے۔ لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں اس کی خبر مل گئی، فوراً کوفے سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا کہ صحابہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین تمہارے لیے بیعت لے لینے میں تامل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید سے کہی؟ حضرت مغیرہ نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں، تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے پوچھا، اس کام کو پورا کر دینے کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیاد، اس کے بعد پھر اور کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور 10 آدمیوں کو 30,000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان سے کہیں۔ یہ وفد حضرت مغیرہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا، تمہارے باپ نے ان لوگوں سے کتنے میں ان کا دین خریدا ہے؟ انہوں نے کہا، 30,000 درہم میں۔ حضرت معاویہ نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے بصرے کے گورنر زیاد کو لکھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عبید بن کعب النمیری کو بلا کر کہا، امیر المومنین نے مجھے اس معاملے میں لکھا ہے اور میرے نزدیک یزید میں یہ کمزوریاں ہیں، لہٰذا تم ان کے پاس جا کر کہو کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ عبید نے کہا، آپ حضرت معاویہ کی رائے خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے، میں جا کر یزید سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے اس معاملے میں امیر زیاد کا مشورہ طلب کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس تجویز کی مخالفت کریں گے کیونکہ تمہارے بعض طور طریقے لوگوں کو ناپسند ہیں، اس لیے امیر زیاد تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کر لو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک بن جائے۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کیا اور عبید نے دمشق جا کر ایک طرف یزید کو اصلاح اطوار کا مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے ان اعمال کی اصلاح کر لی جو قابل اعتراض تھے، مگر اس روداد سے 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا، اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کی
حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہے۔ زیاد کی وفات 53 ہجری کے بعد حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور با اثر لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو 1,00,000 درہم بھیجے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا، اچھا یہ روپیہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، پھر تو میرا دین میرے لیے بڑا ہی سستا ہو گیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے روپیہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت معاویہ نے مدینے کے گورنر مروان بن الحکم کو لکھا کہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی ہی میں کسی کو جانشین مقرر کر دوں۔ لوگوں سے پوچھو کہ جانشین مقرر کرنے کے معاملے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ مروان نے اہل مدینہ کے سامنے یہ بات پیش کی۔ لوگوں نے کہا ایسا کرنا عین مناسب ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے مروان کو پھر لکھا کہ میں نے جانشینی کے لیے یزید کو منتخب کیا ہے۔ مروان نے پھر یہ معاملہ اہل مدینہ کے سامنے رکھ دیا اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تقریر کرتے ہوئے کہا، امیر المومنین نے تمہارے لیے مناسب آدمی تلاش کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو جانشین بنایا ہے۔ یہ بہت اچھی رائے ہے جو اللہ نے ان کو سجھائی۔ اگر وہ اس کو جانشین مقرر کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ابو بکر اور عمر نے بھی جانشین مقرر کیے تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اٹھے اور انہوں نے کہا، جھوٹ بولتے ہو تم اے مروان، اور جھوٹ کہا معاویہ نے۔ تم نے ہرگز امت محمدیہ کی بھلائی نہیں سوچی۔ تم اسے قیصریت بنانا چاہتے ہو کہ جب ایک قیصر مرا تو اس کی جگہ اس کا بیٹا آ گیا۔ یہ سنت ابو بکر و عمر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد میں سے کسی کو جانشین نہیں بنایا تھا۔ مروان نے کہا، پکڑو اس شخص کو، یہی ہے وہ جس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت عبد الرحمن نے بھاگ کر حضرت عائشہ کے حجرے میں پناہ لی۔ حضرت عائشہ چیخ اٹھیں کہ جھوٹ کہا مروان نے، ہمارے خاندان کے کسی فرد کے بارے میں یہ آیت نہیں آئی ہے بلکہ ایک اور شخص کے بارے میں آئی ہے جس کا نام میں چاہوں تو بتا سکتی ہوں۔ البتہ مروان کے باپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کی تھی جبکہ مروان ابھی اس کی سلب میں تھا۔ اس مجلس میں حضرت عبد الرحمن کی طرح حضرت حسین بن علی، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی یزید کی ولی عہدی ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی زمانے میں حضرت معاویہ نے مختلف علاقوں سے وفود بھی طلب کیے اور یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا۔ جواب میں لوگ خوش آمدانہ تقریریں کرتے مگر حضرت احنف بن قیس خاموش رہے۔ حضرت معاویہ نے کہا، ابو بہر تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم سچ کہیں تو آپ کا ڈر ہے، جھوٹ بولیں تو خدا کا ڈر ہے۔ امیر المومنین، آپ یزید کے شب و روز، خلوت و جلوت، آمد و رفت، ہر چیز کو خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اللہ اور اس امت کے لیے واقعی پسندیدہ جانتے ہیں تو اس کے بارے میں کسی سے مشورہ نہ لیجیے، اور اگر آپ کے علم میں وہ اس سے مختلف ہے تو آخرت کو جاتے ہوئے دنیا اس کے حوالے کر کے نہ جائیے۔ رہے ہم تو ہمارا کام تو بس یہ ہے کہ جو حکم ملے اس پر سمینا و اطعنا کہہ دیں۔ عراق، شام اور دوسرے علاقوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت معاویہ خود حجاز تشریف لے گئے، کیونکہ وہاں کا معاملہ سب سے اہم تھا اور دنیا اسلام کی وہ با اثر شخصیتیں جن سے مزاحمت کا اندیشہ تھا وہیں رہتی تھیں۔ مدینے کے باہر حضرت حسین، حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان سے ملے۔ حضرت معاویہ نے ان سے ایسا درست برتاؤ کیا کہ وہ شہر چھوڑ کر مکے چلے گئے۔ اس طرح مدینے کا معاملہ آسان ہو گیا۔ پھر انہوں نے مکے کا رخ کیا اور ان چاروں اصحاب کو خود شہر کے باہر بلا کر ان سے ملے۔ اس مرتبہ ان کا برتاؤ اس کے برعکس تھا جو مدینے کے باہر ان سے کیا تھا۔ ان پر بڑی مہربانیاں کی، انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، پھر تخلیہ میں بلا کر انہیں یزید کی بیعت پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا، آپ 3 کاموں میں سے ایک کام کیجیے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کسی کو جانشین نہ بنائیے، لوگ خود اسی طرح کسی کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے جس طرح انہوں نے حضرت ابو بکر کو بنایا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجیے جو حضرت ابو بکر نے کیا کہ اپنی جانشینی کے لیے حضرت عمر جیسے شخص کو مقرر کیا جن سے ان کا کوئی دور پرے کا رشتہ بھی نہ تھا، یا پھر وہ طریقہ اختیار کیجیے جو حضرت عمر نے کیا کہ 6 آدمیوں کی شورا تجویز کی اور اس میں ان کی اولاد میں سے کوئی شامل نہ تھا۔ حضرت معاویہ نے باقی حضرات سے پوچھا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن زبیر نے کہا ہے۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا، اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے ہوئے مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ جس کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا یزید کی ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی باقی نہ تھا، اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔ اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں ڈائنیسٹیز نے لے لی
اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ کے محامد و مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہی ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔